ہر کمرے میں ہزاروں سگریٹ کے ٹوٹے گرے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، خالی شراب کی بوتلیں اور سڑے ہوئے برتن فرش پر گرے پڑے تھے۔ دیواروں پر عجیب و غریب جملے اور محبت بھرے فقرے لکھے گئے تھے۔ ایک کمرے میں بنا ہوا مضبوط چبوترا سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ چبوترا عام تعمیر نہیں لگ رہا، بلکہ حالیہ دنوں میں بنا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پولیس نے ادین سے اس چبوترے کے بارے میں سوالات شروع کیے۔ ابتدا میں ادین خاموش رہا اور نظریں جھکائے بیٹھا رہا۔ فوراً مزدور بلائے گئے تاکہ چبوترا توڑوایا جائے۔ چبوترا اتنا مضبوط تھا کہ مزدور پہلے تو ناکام ہوئے، بالآخر مشینیں منگوائی گئیں اور پھر اسے توڑا گیا۔ چند گھنٹوں بعد زمین سے وہ لوہے کا بکسہ برآمد ہوا۔ بکسہ کھولتے ہی 2 ماہ پرانی حقیقت سامنے آ گئی۔ آکانشا شرما کی باقیات ایک سفاک جرم کی گواہی دے رہے تھے۔ لاش کی برآمدگی کے بعد ادین داس کے لیے جھوٹ کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ آکانشا کی باڈی کے ریمینز کو فوراً پوسٹ مارٹم کے لیے اور ڈی این اے کی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا گیا۔ ڈی این اے رپورٹ نے تصدیق کر دی کہ لاش واقعی آکانشا کی ہی۔ اب پولیس کے سامنے ایک اور سوال تھا، ادین داس کے والدین کہاں ہیں، جن کے بارے میں وہ جھوٹ بولا کرتا تھا کہ بڑے آفیسر ہیں؟ جب اسے والدین کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے ٹال مٹول کی، پھر سخت انداز میں پوچھا گیا تو پھر اس نے ایک خوفناک حقیقت کھول کے رکھ دی۔ ادین نے بتایا کہ اس نے تقریباً 5 سال قبل اپنے والدین کو بھی قتل کیا تھا۔ یس، بلیو اٹ اور ناٹ، یہ قتل چھتیس گڑھ کے شہر رائے پور میں واقع ان کے گھر میں کیے گئے تھے۔ ادین کے مطابق وہ بچپن سے ہی بدتمیز، نشے کا عادی، تعلیم میں کمزور تھا۔ والدین کے پریشر اور جھوٹ پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے انہیں قتل کیا۔